السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سے پہلے والے حلقے میں جو باتیں چل رہی تھیں، جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ واقعی منہج سلف پر چل رہا ہو۔ اگر منہج سلف پر وہ حقیقت میں نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے، لیکن جو چل رہا ہے منہج سلف پر عملی طور پر قائم ہے، اس کے لیے سلفی کہنے میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جو نسبت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری نسبت یہ ہے کہ آدمی سلف کے راستے پر چلے اور سلفی اپنے آپ کو کہے۔ یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ پارسائی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ثابت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آدمی کے عقیدے اور منہج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ کون سا ہے۔ کوئی نیا فرقہ ہے جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی نئی ٹولی ہے جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی شخصیت ہے جس سے جڑا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر جو اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اترا ہے، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے، عمل کیا ہے اور اس کو آگے تک پہنچایا ہے، اس راستے پر وہ چل رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو بات یہاں پر موجود ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پیش کی گئی ہے نا، جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اپنے آپ کو سلفی اثری کہنے والا کہلا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ تزکیہ تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شیخ نے دیا تھا کہ سلفی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایسا تزکیہ ہے جو بالکل ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ باقر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ کتاب شیخ کی بڑی اہم ہے، اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی عبارت ہے، کہتے ہیں جب سلف یا سلفی حضرات یا ان کا سلفی منہج و طریقہ کہا جائے تو یہ نسبت سلف صالحین یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مخلص پیروکاروں کی طرف ہے۔ جب سلفی کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد ان کے جو مخلص پیروکار ہیں تابعین، سوائے ان کے جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار بنا دیا۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، تو گمراہ ہو گئے۔ خوارج جن کی بات چل رہی ہے، اور آگے بہت تفصیل سے ساری باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ خوارج جن لوگوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کا راستہ اختیار کر لیا، انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وہ خارجی بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ خارجی بن گئے۔ تو بہرحال جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار کر دیا وہ اس سے الگ ہیں، ورنہ سلفی کا مطلب صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کے مخلص پیروکاروں یعنی تابعین کا طریقہ۔ کہتے ہیں اسی طرح منہاج نبوت پر قائم لوگوں کو بھی اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں سلفی وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم لوگ جو بعد والے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین طبع تابعین تو ٹھیک اس وقت تھے، لیکن ان کے بعد والے جو ہیں کہتے ہیں منہاج نبوت پر قائم، یعنی منہج رسول پر قائم، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم جو لوگ بھی ہیں، اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سلف کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف نسبت کر کے سلفی کہا جاتا ہے، لہذا سلف سے مراد سلف صالحین ہے۔ بتانا اس میں کیا ہے؟ بتانا ہے کہ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو پہلے گزر جانے والوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں ان گزرنے والوں میں کون مراد ہیں سلف سے؟ صحابہ کرام اور ان کے مخلص پیروکار تابعین۔
ان کے علاوہ جو لوگ راہ سلف سے انحراف کا شکار ہو گئے، اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی کرنے کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، وہ اس سے باہر ہیں، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ آج کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ خارجیت بھی اسی وقت شروع ہوئی تھی اور ہم خارجیت کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی تو سلفی ہوئے، تو یہاں سلف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے مخلص پیروکار تابعین، ان کا راستہ۔ تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں، گزرے ہوئے وہ لوگ جو منہاج نبوت پر چل رہے ہیں، جو راہ نبوت پر گزر چکے، ان کے راستے پر چلنے والوں کو ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ لفظ جب مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کا پیروکار ہو۔ یعنی سلف اگر کہا جائے، صرف کیا کہا جائے؟ سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ، لیکن جب سلف کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ جو گزرے ہیں، اس میں اندر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، امیہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیب، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ سلف جب مطلق طور پر کہا جاتا ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ شخص، ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم کا پیروکار ہو، خواہ وہ آج ہمارے دور کا آدمی ہو۔ یاد رکھو، خاص طور پر آج ہمارے اس دور کا بھی کوئی آدمی ہو لیکن وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہو تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ سلفی کہا جائے گا۔ یہی اہل علم کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ اہل علم جو باتیں کہی ہیں سلف کے راستے کے بارے میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ سلف ہیں، ان کے راستے پر کنٹینیو جو لوگ چلتے رہے وہ سب کیا ہیں؟ سلفی ہیں۔ اور آج ہم بعد کے لوگ بھی ہیں، اس دور کے لوگ، آگے 100-200 سال، 500 سال، 1000 سال، قیامت تک جو لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی سلفی کہا جائے، سلفی ہی کہلائیں گے۔ لہٰذا اب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں لہٰذا یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ ایسی کوئی نسبت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سلفیت بھی تو نیا دھڑا ہے، سلفی کہنا بھی تو ایک نیا فرقہ ہے۔ جیسے کوئی ہے نا اخوانی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نیا فرقہ ہے نا، سروری ہے تو نیا فرقہ، تبلیغی ہے تو نیا فرقہ، صوفی ہے تو نیا فرقہ، جماعت اسلامی ہے تو نیا، جیسے آپ لوگ ان کو نیا فرقہ بولتے ہو، ایسے سلفی بھی تو ایک نیا فرقہ ہے، تو آپ لوگ سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سلفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ کوئی ایسی نسبت نہیں جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے سے خارج ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ دیکھو سلفیت کیا ہے، یہ وہ نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عہد اول سے جدا نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی، اور جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اس پر قائم رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا لا تزال، ہمیشہ، برابر، اس کے اندر ایک لمحہ بھی ہم خارج نہیں کر سکتے۔ اس لیے سلفی کہنا ایک ایسی نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے بھائیوں اس وقت سے لے کر کے آج تک جدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ نسبت انہی سے آئی ہے اور اب تک انہی سے وابستہ ہے، انہی سے آئی ہے اور آج بھی انہی سے وابستہ ہے۔ اس کے برخلاف، یعنی سلفی راستے کے برخلاف جو نام یا رسم و نشان کے ذریعہ اس کا مخالف ہے وہ کسی طرح ان میں سے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، نام کیا کہا شیخ نے؟ اس کے برخلاف جو نام اور رسم و نشان جس پر وہ چل رہا، راستہ، نام میں یا راستے میں ان کے خلاف ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ سلفی نہیں ہے۔ آج نام کے بارے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نام سلفی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نام اہل حدیث لینے کی کیا ضرورت ہے، حق بات پھیلاؤ، قرآن پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ، ہے نا، صحابہ کرام کی زندگی پھیلاؤ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو، ابھارو، نام لینے کی کیا ضرورت؟ اہل حدیث کہتے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، اس لیے اہل حدیث مت کہا کرو۔ میرے بھائیوں یہ کام 1000 سال بھی کریں گے نا تب بھی اہل حدیثیت نہیں پھیلے گی۔ نام تو شناخت ہے، نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام علامت ہے اس شخص کا جس پر بولا جاتا ہے۔ آپ کا جو نام ہے وہ اس شخصیت کے اوپر آپ کی علامت ہے۔ جب نام غائب کر دیں گے تو نسل ختم ہو جائے گی، ناموں سے ہی پہچان ہوتی ہے۔
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے فرقے، سارے نئے راستے والے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ دنیا میں اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ہم خالص اللہ کی کتاب، خالص نبی کی سنت کو میرے بھائیوں پھیلانے والے، صحابہ کا طریقہ پھیلانے والے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینا، نام کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس زمانے میں اسلام کے مقابلے میں کیا تھا؟ اسلام بمقابلہ یہودیت، اسلام بمقابلہ عیسائیت، اسلام بمقابلہ مجوسیت۔ اس لیے ساری دنیا کے دھرموں کے بیچ میں یہ واضح کر دیا کہ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔ نہ یہودیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ عیسائیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ مجوسیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں؟ اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب آج اسلام کے اندر دنیا بھر کے فرقے بن چکے ہیں، تو ہم کو اسی راستے پہ چل کر کے واضح کرنا ہے کہ نہیں واضح کرنا ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں میں یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، یہ فرقہ بھی ہے، لیکن نہ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف، نہ اس کی طرف۔ میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ اسلام کا وہ خالص راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا، اور صحابہ چلتے رہے، پھر تابعین چلتے رہے، ہم اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ واضح کرنا ضروری نہیں ضروری ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سب لوگ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں میرے بھائی، سبھی لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنی حق بات سلف کے راستے کی پیش کر پائیں گے اور اپنا وجود کیسے باقی رکھ پائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے جن جن پلیٹ فارموں پر سلفیت کی دعوت، اہل حدیثیت کی دعوت نام کے ساتھ نہیں ہے، ان کی دعوت کہیں واضح بھی نہیں ہے، ان کی دعوت کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، ان کی دعوت کا کوئی منہج بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے فرقوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، گڑمڈ ہیں، خلط ملط ہیں، کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے پلیٹ فارموں پر کھری سنت نہیں پیش کر پاتے، کھری توحید نہیں پیش کر پاتے، باطل افکار و نظریات پر رد بھی نہیں کر پاتے، ان پر تنقید بھی نہیں کر پاتے، ان کے جو عیوب ہیں عقیدے میں، منہج میں، فکر میں، عمل میں، سلوک میں، اسے وہ نہیں کھول کر کے بیان کر پاتے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نام، آدمی جب جرت والا ہوتا ہے تو اپنا نام بتاتا ہے، خائف ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر شفاف نہیں ہوتی اس کی شبیہ، اس کی شبیہ شفاف نہیں ہوتی ہے، تب وہ نام چھپاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نام مت چھپاؤ، ناموں کے ساتھ زندگی گزارو۔ سارے فرقے ناموں کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، ہم خالص کتاب و سنت کی دعوت لے کر کے بغیر نام کے پیش کریں گے، لوگ کس چیز سے جڑیں گے؟ کیسے پرکھ کریں گے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رافضی نہیں ہے، وہ خارجی نہیں ہے، وہ تحریکی نہیں، وہ تبلیغی نہیں، وہ اخوانی نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کس راستے پر چلنے والا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ اس سے بہتر بات کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے، تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج دعوت کے میدان میں کسی کی دعوت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی جو سلف کی راستے کی دعوت دے اور کہے کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیثیت کی دعوت دے اور کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے دلائل کے مطابق، میرا عقیدہ یہ ہے نبی کی سنت کے مطابق، سلف کے راستے کے مطابق، سلف کے منہج، صحابہ کرام تابعین کے عمل کے مطابق، میرا منہج یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، میرا سلوک یہ ہے۔ میں کسی چیز کو حلال سمجھتا ہوں تو کیوں سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں تو کیوں سمجھتا ہوں، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جسے مر جانا ہے وہ دلیل کے ساتھ مر جائے۔ جاننے کے بعد ماننا ہو تو مان لے، اور نہ ماننا ہو تو نہ مانے، لیکن جانے کی حق کیا ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں، اب میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی ایسا نازک موڑ ہے جہاں آپ کو بولنا، حق بات پہنچانے کے لیے ممکن نہیں ہے، نام لینے سے واقعی بھر جائیں گے، تو آپ ایک خاص مصلحت کے لیے کسی خاص نقطے پر، کسی خاص موڑ پر، کسی خاص مجلس میں آپ، ٹھیک ہے آپ نے نام نہیں لیا، تو ایسا نہیں کہ کوئی رٹی لگانا ہے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ کہ اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے، سلفی کہنے کی کیا ضرورت ہے، سلفی نہ کہو، اہل حدیث نہ کہو، قرآن سنت کی دعوت، تو یہ نظریہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ کیا ہے؟ سراسر غلط نظریہ ہے میرے بھائیو۔ ہم حق پرست ہیں،
حق کا منہج ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا منہج ہے، سلفیت اسی کی طرف منسوب ہے۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ لوگ آج نئی نسبتیں، 100 سال 200 سال 300 سال کی نسبتیں، شخصیتوں کی لوگ نام لے کر کے اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، صحابہ کی نسبت، تابعین کی نسبت جو حق ہے، ہم اس کو بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، اس کو بیان کرنا غلط سمجھتے ہیں، اس کو چھپانا ضروری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں مصلحت ہے۔ کوئی مصلحت نہیں میرے بھائی۔ اگر آپ نام نہیں لیں گے تو شجرہ نسب سے آپ کا نام غائب ہو جائے گا۔ شجرہ نسب، کوئی آدمی مانے گا کہ اپنے شجرہ نسب سے باپ دادا کا نام غائب کر دے؟ کہے گا نا کہ اگر میں نام غائب کر دوں گا تو باقی کیا بچے گا، تو میری تو نسل ختم ہو جائے گی، مجھے پہچانا نہیں جائے گا کہ کس نسل سے میرا تعلق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ باپ، میرے بھائیوں، دادا پردادا، ساری نسل، الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نسبت کبھی غائب نہیں رہی ہے، الحمدللہ قائم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا نام لیں، لیکن نام لیں تو کام کے ساتھ نام لینا ضروری ہے۔ اگر نہیں سلفیت کی راہ پر ہے تب تو غلط، اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے۔ یہاں دیکھیے، وہ کسی طرح ان میں سے نہیں ہے، خواہ انہی کے درمیان جی رہا ہو اور انہی کے زمانے میں جی رہا ہو۔ سلف کے راستے پر چلنے والا آج بھی سلفی ہے، صحابہ کے راستے پر چلنے والا آج بھی سلفی ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور آج کا زمانہ تقریباً 1200-1300 میرے بھائیوں سال گزر چکے کہ نہیں گزر چکے، لیکن چونکہ اسی نقش قدم پر چل رہا ہے، اس لیے آج بھی وہ چلنے والا اپنے آپ کو سلفی کہے، بالکل بجا طور پر کہے، نسبت کرے، الحمدللہ، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اگر سلف کے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو اس زمانے کا بھی جو تھا نا، وہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہے تو جھوٹا مانا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو انہی کے بیچ میں رہے، جیے، تب بھی نسبت سے کوئی سلفی نہیں ہو جائے گا، سلفیت کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔ یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی کتاب ہے، حکم الانتباء الی المذاہب الفکریہ، اس طرح سے اس کتاب کا نام۔ بہرحال اس کے بعد شیخ بکر کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رہ کر سلفی بنو، صراط مستقیم پر قائم رہ کر سلفی بنو، کن سلفیا علی الجادہ، کن سلفیا علی الجادہ، بالکل اسٹریٹ جو راستہ سلف کا ہے، اصل راستہ، ایک دم بیچ والا راستہ، کنارے والا نہیں، بالکل بیچ والا راستہ، جو اصل راستہ جس کو کہتے ہیں، اس پر چل کر کے سلفی بنو۔ اس میں اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھس بیٹھ کرتے ہیں سلفیت کے اندر، ادھر سے تھوڑا بہت، اور اپنے آپ کو سلفی ثابت کرتے ہیں۔ یہ سلفیت کھری نہیں ہے، کھری سلفیت یہ ہے کہ جادہ پر رہے، جادہ راستے کے بیچ والے حصے کو کہا جاتا ہے، اصل حصے کو کہا جاتا ہے، جس پر چل کر کے ہمیں سلفی رہنا ہے۔ اس کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ نسبت سیرت و سوانح کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے۔ آج کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، کیا دلیل سلفی کہنے کی؟ کسی نے اپنے آپ کو سلفی کہا ہے؟ ہاں بالکل سلفی کہا ہے، ایک نہیں 25 شواہد موجود ہیں، 25 شواہد موجود ہیں، اور زیادہ ہوں گے، جہاں شخصیتوں کا تعارف کراتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ سلفی کہا گیا ہے۔ اور جب کہا گیا کسی کے بارے میں کہ سلفی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ خارجی تھے، نہ وہ رافضی تھے، نہ وہ مرجی تھے، نہ وہ معطلی تھے، نہ معتزلی تھے، نہ وہ اشعری تھے، نہ ماتریدی تھے، نہ وہ عقلانی تھے، کچھ نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ سلفی تھے۔ یہی بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اور کسی فرقے سے، کسی اور طریقے سے نہیں جڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ سلفیت کے راستے پر چل رہے تھے۔ مثال کے طور پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بحرانی کی سیرت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آپ بڑے دیندار، نیک، سلفی تھے۔ کون تھے؟ آپ بڑے دیندار تھے، بڑے نیکان، دینا صالحا ورعا سلفی، آپ بڑے دیندار تھے، بڑے نیک تھے، اور بڑے پاک باز تھے، ورع اور سلفی تھے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس زمانے کے اندر۔ اور آپ کو یہ بتاؤں میں، یہ جہاں سلفین لکھا ہوا ہے نا، یہاں اور دیگر فرقوں سے اور دیگر پارٹیوں سے نفی کرنے کی سوچ سے کہیں زیادہ خروج کی سوچ سے نفی کرنا مقصود ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے کہ سلفی تھا، سلفی تھے فلاں صاحب، یعنی اس کا مطلب مرجی نہیں تھے، ہے نا، مثال کے طور پر وہ یعنی کسی فرقے سے نہیں جڑے ہوئے تھے، خارجیت نہیں، رافضیت نہیں، لیکن خاص طور پر کیا بتانا مقصد ہے؟
خارجیت کی راہ پر نہیں تھے، مسلمانوں کے حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے کے قائل نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے قائل نہیں تھے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر کہنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ کیا تھے؟ سلفی تھے، یعنی خارجی نہیں تھے۔ یہ ہے اس مسئلہ میرے بھائیوں۔ بقیہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ قدری نہیں تھے، ہے نا، وہ جبری نہیں تھے، تقدیر کے منکرین میں سے نہیں تھے، اور کسی انسان کو تقدیر کے پیچھے مجبور کہنے کا عقیدہ رکھنے والے نہیں تھے۔ سارے فرق جتنے بھی ہیں ان سب سے بھی استثناء کرنا مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر اس بات سے کہ خروج اور بغاوت کا نظریہ رکھنے والے وہ نہیں تھے۔ مسلمان حکمراں اگر کوئی گناہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے تو وہ گناہ فسق ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے سے۔ اور مسلمان حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، جھنڈا اٹھانا، بغاوت پر لوگوں کو، پبلک کو، عوام کو اکسانا، اس بات کے قائل نہیں تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ باقاعدہ نام بتا دیں گے، باپ کا نام، شجر نسب بیان کر دیں، کب پیدائش ہوئی، کیا، تو آگے کیا کہیں گے؟ کانا یرا السیف علی الامہ، کانا یرا السیف علی الامہ، یہ آدمی امت پر تلوار اٹھانے کا قائل تھا، یعنی خارجیت والی ذہنیت تھی، وہ کافر سمجھتا تھا بڑے گناہ کرنے والوں۔ تو ایسے ہی جہاں یہ لکھا ہے ویسے ہی جو ان عقیدوں سے پاک تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کانا سلفین، وہ کون تھے؟ سلفی۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے منہج سلف۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح احمد بن نعمہ مقدسی کی سیرت میں فرماتے ہیں آپ سلف صالحین کے عقیدے پر گامزن تھے، خارجیت نہیں تھی، رافضیت نہیں تھی، قدریت نہیں، جبریت نہیں، اعتزال نہیں، اشریت نہیں، ماتریدیت نہیں، سب نہیں تھا، کیا تھے؟ سلف کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لہذا سلفیت کی نسبت ایک ضروری نسبت ہے، سلفیت کی نسبت ایک ضروری نسبت ہے تاکہ سچا سلفی اس سے نمایاں رہے جو ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ سچا سلفی اور جو سچے سلفی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سلفی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتا ہے لیکن سلفی نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز واضح رہے، اس لیے سلفیت کی نسبت کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ جو لوگ سلف صالحین کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں میں ڈھلنا چاہیں ان پر معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اگر کوئی سلفیت کی راہ پر آنا چاہتا ہو اور ہم سلف کا نام ہی نہیں لیں گے، اہل حدیثیت بیان ہی نہیں کریں گے، کہیں گے قرآن پر عمل کرو، قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، تو سلفیت کے راستے پر آدمی آئے گا کیسے؟ سلفیت کے راستے پر وہ کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سلف کے راستے کی وضاحت کی جائے، نام کے ساتھ وضاحت کی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کوشش کے ذریعے سے وہ صحیح منہج پر آ سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ جب منحرف مذاہب اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی تو اہل حق نے سلف سے اپنی نسبت کا اعلان کیا۔ یہ ہے اصل راز۔ سلفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ہو گئے، تم نئے نئے نام سے بہت زیادہ پھیل گئے، دھڑے، فرقے اور بہت سارے گروہ، ٹولیاں بن گئی تمہاری، تو ہمیں اپنا امتیاز کرنے کے لیے ہمیں کیا کہنا پڑا؟ سلفی کہنا پڑا۔ کوئی اگر کہے کہ بھئی آپ کیوں سلفی کہتے ہیں، آپ بھی تو فرقہ ہیں، تو ہم یہ کہیں ان کو سمجھائیں کہ نہیں، بہت سارے فرقے آپ لوگ بن گئے تھے، اس لیے ہمیں واضح کرنا پڑا، کیونکہ آپ سب لوگ اپنے اپنے ساتھ اپنے آپ کو اپنا نام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں واضح کرنا پڑا کہ ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ اسلام کی وہ شبیہ، اسلام کی وہ شکل جو اللہ کی کتاب میں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کی تربیت دی اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا، ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جب منحرف مذاہب راستے سے ہٹے ہوئے، راستے سے مائل ایسے مذاہب کا اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی تو اہل حق نے سلف سے اپنی نسبت کا اعلان کیا کہ ہماری نسبت سلف سے، تاکہ ان کے مخالفین سے برات و بیزاری کا اظہار کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور مسلمانوں سے فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے، کیوں کیا آپ نے اپنے آپ کو الگ، کیوں آپ نے سب سے الگ تھلگ نام رکھ لیا سلفی؟ الگ نام کرنے کی ضرورت آپ کو کیا پڑ گئی؟ آپ تو اصل پر ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔
یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اصلی ہیں، اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت کرنے کا حکم دے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نام لے کر کے اپنی شناخت بنانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر لوگ پیٹ پھیر کے چلے جائیں، ادھر ادھر مائل ہو جائیں، گھوم جائیں، تو تم کہو بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو بھائی مسلمان ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، فلاں فلاں راستے پر چلے گئے، تو تم کہو کہ بھئی ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی آیت، کلام کی آیت کریمہ ہم کو کیا بتلاتی ہے کہ جب لوگ مختلف راستوں پر چلے جائیں تو ہم اپنے آپ کو کس راستے پر ہیں لوگوں کے سامنے کھول کر کے بتلائیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے، بات ہو چکی۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کیا میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس کا مطلب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کافروں میں سے نہیں ہوں، یہودیوں میں سے نہیں ہوں، کرسچنوں میں سے نہیں ہوں، مجوسیوں میں سے نہیں؟ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ لیکن نہیں، یہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے کہا فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، اور یہ بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ میں کیا کیا نہیں ہوں، تب جا کر کے امتیاز ہوگا کہ یہ ہونا ہے اور یہ نہیں ہونا۔ اس پر اس سے پہلے بھی کئی بار بات آئی کہ علیکم و ایاکم، دونوں باتیں ہیں حدیث کے اندر، تم اسے لازم پکڑو اور اس سے بچو، یہ راستہ ہے حق کا راستہ، اس پر جم کر کے رہو، جمے رہو، اور یہ راستہ باطل کا، اس لیے کیا کرو، خبردار اس سے بچ کر کے رہے، ہے کہ نہیں؟ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، وہی بات کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو فَاتَّبِعُوا اور وَلَا تَتَّبِعُوا دونوں ضروری ہے۔ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی پیروی نہ کرو، کہو کہ ہم یہ ہیں اور کہو کہ ہم یہ نہیں ہیں، تب جا کر کے واضح ہوگا۔ تبھی تو میرے بھائی دنیا کے معاملات میں لوگ تصویریں بنا بنا کر کے، ہے کہ نہیں، واضح کرتے ہیں کہ اصلی ہے اور یہ تجاری، اصلی ہے اور کیا ہے، نقلی ہے، ڈپلیکیٹ۔ تو حق کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، جس پر جنت جہنم کا فیصلہ موقوف ہے، اس معاملے میں اتنا زیادہ گول مول راستے پر چلنے کی دعوت دینا، یہ کون سا منہج میرے بھائیو؟ اسی لیے یہ مکس اور گڈمڈ سلفیت بڑی خطرناک ہے، یہ گلابی انداز کی سلفیت بڑی خطرناک ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ کھری سلفیت علی الجادہ، ایک دم اصل ٹریک جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، اس پر چلنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اور یہ تشدد نہیں ہے، تشدد نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اصل ہے، یہ حق ہے جس پر چلنا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ سچ بولتے ہیں تشدد ہے، تو پھر یہ کہتا رہے کوئی آدمی، سچائی تشدد نہیں ہوتی ہے، حق شدید نہیں ہوتا ہے، لیکن جب باطل ہو تو حق پر آنا گرا لگتا ہے، جھوٹ ہو تو سچائی برداشت کرنا مشکل لگتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال بات ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اپنی وضاحت کر کے جیو، اپنی وضاحت کر کے جیو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں، ہم کافر نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز منہج ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ بات آئی تھی، ہے نا، کہ جو سلفیت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو لوگ سلفیت کے راستے پر نہیں ہیں، جیسے اشعری، اشاعرہ، سلفیت کے راستے پر نہیں ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو ان کے لیے سلفی کہنا جائز نہیں۔ ایسے مثال کے طور پر معتزلہ ہے، ایک فرقہ ہے اور اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، لیکن سلفی کہنے کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ سلفیت کا راستہ یہ ہے نہیں۔ تو اگر حق پر ہیں سلف کے راستے پر تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور نہیں ہے تو کہنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اس کی مثال آئے گی کہ اشاعرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ بہت بڑا شبہ ہے، یہ بہت بڑا شبہ۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اپنی کتاب القواعد المثلی کے اندر لکھا ہے، القواعد المثلی فی اسماء اللہ و صفاتہ الحسنی، یا فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ اس کتاب کے اندر اخیر میں
چند باتیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس کے اندر چند سوالات ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اشعری ہیں، اس لیے اشعریت ہی سلفیت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اشعریت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اشعریت اگر سب سے زیادہ ہو تو کس نے کہا کہ جو سب سے بڑی تعداد میں ہوں گے وہ حق پر ہوں؟ بڑی تعداد پر ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق تو دلائل سے پہچانا جاتا ہے، حق تو لوگوں سے، لوگوں کی تعداد سے، لوگوں کی میجورٹی سے نہیں پہچانا جاتا۔ حق اپنے دلائل سے پہچانا جاتا ہے، اور حق والے حق پر چلنے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو حق لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کی کثرت اور قلت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، حق ہونے کے لیے حق پر چلنے کے محتاج ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ بہرحال تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے حلقوں میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ اشاعرہ کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے، اشاعرہ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اور کیوں وہ سلفی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ سلفیت کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ یہ ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ، آپ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ؟ اس فرقے کا تعارف تو آ رہا ہے۔ خلاصہ جو مطلب محور ہے نا معتزلہ کا، وہ ہے عقل پرستی۔ عقل پرستی بہت بڑی کھائی ہے یہ، اور بڑے بڑے عقلانیوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کیے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کیے ہیں، ان کی مثالیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آئیں گی۔ ماضی کی مثالیں بھی آئیں گی، اور جدید دور، ہمارے دور کی مثالیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں جو اصولی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ خیر شخصیتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس ضمن میں یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہاں اس کا تذکرہ آئے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے قبل از وقت ہو جائے، اور ویسے بھی ہمارا یہ سیشن یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، تو نیا کوئی موضوع اس وقت نہیں شروع کرنا مناسب ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے حلقے میں ہوں گی۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق اور انصاف کے پیمانے سے حق اور انصاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بلا تعصب، بلا طرفداری، جانبداری کے شخصیت کی طرف کوئی میلان یا کسی فرقے کی طرف کوئی میلان، میرے بھائیوں، ہمیں حق تسلیم کرنے سے نہ روکے۔ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے ماننے کے راستے میں کسی شخصیت کو کھڑا نہ کیا جائے، کسی فرقے کو کھڑا نہ کیا جائے، کسی پارٹی کو کھڑا نہ کیا جائے۔ الحق احق ان یتبع، حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے اپنا لیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس لیے نہیں کہ اس کی نسبت کسی شخصیت سے ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، اس کے رسول کے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے ہے، اور اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔